بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ خاص کر اس واقعے کا تعلق ہمارے گھروں میں موجود ماؤں بہنوں سے ہے۔ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے فیصلے سے جب اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا تو وہ خوشی سے چلایا اور کہا کہ یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت وے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی اور کہنے لگا کہ ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی اپنے ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ جب ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی، یہاں وقت بہت کم تھا، تو جیسی ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی نے کہا کہ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات کو لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہے، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گڑ دیا، اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ اب ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے یہ جلدی سے پیٹھی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی شہزادی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامان آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا علم اسے آس ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو دیکھا کہ فریج، مشینیں، برتن سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی کہ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی موٹی سب خواہشات اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا، یہاں تک کہ میرے اگلے گھر کا سامان تک بھی بنا دیا۔ اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر تو گھر ہی میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا کہ اسی دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا سب سے پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی، ویسی بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نظریں چراتی ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتی ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ دوستو، یہ جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا، یہ اصل میں محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اگر ہو سکے تو اسے آگے شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔
کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے دل میں شاید کہ یہ بات اتر جائے اور اس کا بلا ہو جائے۔